میرے ساتھ فرح اقرار صاحب موجود ہیں. ان سے جانیں گے اقرار بھائی کے ولاگ آنے کے بعد ایک ہلچل مچ گئی تھی کہ جس طرح انہوں نے بتایا کبھی میرے پاس ثبوت ویڈیوز میرے پاس آ گئی ہیں کہ بچی اس وقت جنگل میں ہے. بہت سی چیزیں قانونی طور پر بھی جھوٹ ثابت ہیں. کا حق ہے پسند شادی، لیکن شریعت اور قانون یہ کہتا ہے اس کے لیے بالغ اور اس کے ساتھ ساتھ عاقل ہونا بھی ضروری ہے. والدین کو تحقیر کا نشان بنایا جا رہا ہے، ان کی تذلیل کی جا رہی ہے، ان کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے. کچھ لوگوں نے کہا آپ اس پر بات نہ کریں. اور کون لوگ تھے؟ کچھ رابطہ کیا آپ نے؟ میں نے رابطہ نہیں کیا. اقرار کے کام کا طریقہ کار بہت الگ، لیکن جب وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ انفارمیشن کسی سے بھی شیئر نہیں کرتے. اگر کوئی بات کہی گئی ہے کسی بنا پر کہی گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی. میرے ساتھ فرح اقرار صاحب موجود ہیں. پورا پاکستان ان کو جانتا ہے ماشاءاللہ. اپنے ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے اور مختلف چینلز پہ کام بھی کر چکی ہیں. ان سے جانیں گے 2011 کیس کے حوالے سے آج کل ان کے ولاگ سامنے آ رہے ہیں اور خاص طور پر یہ اقرار بھائی کی مسز بھی ہیں. اور اقرار بھائی پہ بات کی جا رہی ہے کہ اقرار بھائی کے ولاگ آنے کے بعد ایک ہلچل مچ گئی تھی کہ جس طرح انہوں نے بتایا کبھی میرے پاس ثبوت ویڈیوز میرے پاس آ گئی ہیں کہ بچی اس وقت جنگل میں ہے اور بچی کو وہاں پر زد و کوب کیا جا رہا ہے. بچی پریشر میں ہے. کیا معلومات ہیں ان کے پاس؟ اور خاص طور پر ایک خاتون یوٹیوبر ہیں، وہ بڑے تبصرے کر رہی ہیں ان پہ اور میسیجز بھی کرتی ہیں ان کو کہ بھئی ہم آپ کے سوالات کے جوابات دینا چاہتے ہیں. وہ سوالات ان کے کیا ہیں، جوابات ان سے لیں گے. اور خاص طور پہ اس کیس کے حوالے سے جب یہ پاکستان میں ایک دم اس کیس کی ہائپ کریٹ ہوئی تو ایک دم ان کا بھی سامنے آنا اور خاص طور پر یہ موقف دینا کہ آپ بچی کو ہیرو نہ بنائیں بلکہ اصلاح کریں اور اس معاملے کو کم از کم اس کو کلوز کریں. پاکستان اور بھی بڑے ایشوز ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرابی کیسی؟ الحمدللہ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. فرابی جب یہ کیس سامنے آیا سب سے پہلے آپ کو یہ فیل کیا ہوگی چیز کہ ایک تو چلو یہ کیس ہائی کریٹ کر گیا، لیکن اس کے بعد بجائے اس کیس کلوز کرنے کے بچی کو ماں باپ سے لڑوانے کی کوشش کی گئی اور خاص طور پہ بجائے بچی کو یا کچھ بتانے کے سمجھانے کے ماں باپ سے بلوایا جا رہا ہے ان کے خلاف. کیا لگتا ہے کہ آپ کو یہ ہو کیوں رہا ہے اور یہ کروا کون رہا ہے؟ میں نے کیس کو تھوڑا لیٹ فالو کیا. جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میری والد کی طبیعت ناساز تھی، ان کا آپریشن ہوا، پھر اس کے بعد ان کی کیمو اور ریڈیو تھراپی چل رہی تھی تو میں نہیں دیکھ پائی کیونکہ آپ مینٹلی اور فزیکلی اتنا زیادہ آکوپائڈ ہوتے ہو کہ نہیں دیکھ سکی. جب میں نے کیس کو دیکھا اس کے بعد میں نے پہلی ویڈیو بنائی تھی کیونکہ میں بھی بہت عرصے تک پروگرام ایسے کرتی تھی جو سوشل ایشوز بیس تھے اور اس میں ایسے بہت سے کیسز ہمارے سامنے آتے تھے کہ والدین پریشان ہیں، بچی کو ڈھونڈ رہے ہیں. آخر میں جب بچی ملی تو معاملہ یہ سامنے آیا کہ وہ پسند کی شادی. بالکل. پھر اس پر آگے آپ کچھ کر نہیں سکتے. لیکن اس معاملے میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جس نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا. جس طرح سے تمام لوگ بہت زیادہ کنسرن ہیں اس طرح میرے ذہن میں سوالات بھی آئے. بہت سی چیزیں قانونی طور پر بھی جھوٹ ثابت ہوئی. تو میرا نقطہ اعتراض سب سے پہلا یہ تھا کہ جھوٹ کیوں بولا گیا، سچ کو کیوں چھپایا گیا. دوسرا نقطہ اعتراض مجھے یہ تھا، ٹھیک ہے آپ کا حق ہے پسند کی شادی، لیکن شریعت اور قانون یہ کہتا ہے اس کے لیے بالغ اور اس کے ساتھ ساتھ عاقل ہونا بھی ضروری ہے. صرف آپ بلوغت کی حد کو پہنچے اور آپ شادی کر لیں ایسا بھی نہیں ہے. اس کے بعد تیسری چیز یہ تھی کہ جس طرح سے یہ شادی کی گئی، گھر سے چلے جانا، بچی کا غائب ہونا، والدین کا پریشان ہو جانا، وہ کوئی اچھا اقدام نہیں تھا. میں اس کی ستائش نہیں کر سکتی، اس کو اچھا نہیں کہہ سکتی. جو نہیں ہے اچھا وہ ظاہر ہے ایسا ہی ہے. پھر اس کے بعد جو سب سے میجر پوائنٹ ہے کہ آپ سوشل میڈیا نیٹ ورکس کے پر بیٹھے ہیں، بچی آپ کے ساتھ ہے، کوئی بھی اور ایسے لوگ ہیں جو انٹرویو کر رہے ہیں، والدین کو تحقیر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کی تذلیل کی جا رہی ہے، ان کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے، جو کہ میرا نہیں خیال. والدین اگر سختی بھی کر رہے ہیں، میں کہتی ہوں بہت ہی برے والدین ہیں، حالانکہ والدین ایسے ہوتے نہیں، تو بھی کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا اور وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ ایسا. تو یہ میرے اعتراضات تھے. میں آج بھی ان پر قائم ہوں اور میں بات بھی کرتی ہوں. حالانکہ بیچ میں نے آپ سے ڈسکس کیا کہ کچھ میسیجز آئے، کچھ لوگوں نے کہا آپ اس پر بات نہ کریں. اور کون لوگ تھے؟ کچھ رابطہ کیا آپ نے یا ریپلائی؟ میں نے رابطہ نہیں کیا کیونکہ ان نون نمبرس تھے، میسیجز آئے، کچھ میرے فیملی ممبرس کے ذریعے سے مجھ تک میسیجز پہنچائے گئے. تو میں نے کہا دیکھیں جو سچ ہے میں اس کے ساتھ کھڑی ہوں، جو مجھے لگتا ہے. دیکھیں میرا اپنا سٹینس ہے، میری اپنی رائے ہے، میری اپنی فائنڈنگز بھی ہے اور کسی وجہ اور کسی چیز کو بنیاد بنا کر ہی میں وہ کر رہی ہوں گی. تو پسند کی شادی کی مخالفت نہیں ہے، اس طریقے کار سے مخالفت ہے جو کیا گیا، پھر جھوٹ بولے گئے. تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں اور کچھ وجہ. اقرار بھائی کا ایک دم سامنے آنا اس کیس میں اوبیسلی وہ پاکستان کے معروف جرنلسٹ ہیں، لوگ ان کی بات کو فالو بھی کرتے ہیں اور اچھی خاصی فین فالوئنگ ہے. اس کیس میں ایک جان سی آ گئی، ان کے والد کے موقف میں ایک تگڑا موقف ہو گیا کہ واقعی
ایک اقرار بے کا سامنے آ جانا، اور خاص طور پر یہ بھی کہنا کہ بچی اس وقت ان کے پاس ہے اور بچی کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، کوئی ڈسکس ہوئی آپ کی اس بارے میں اقرار بھائی سے، یا کچھ ایسی چیزیں ہیں آپ کو پتہ ہے؟ شروع میں ہماری ڈسکشن ہوئی، میں نے دیکھا اور میں نے کہا کہ اس کیس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حل طلب ہیں، بالکل، تو آپ کی ٹیم کو بھی اس پر کام کرنا چاہیے، اور اس کے بعد سے وہ لوگ کام کریں۔ میرے پاس صرف اتنی انفارمیشن ہے، کیونکہ پہلے بھی اقرار کے کام کا طریقہ کار بہت الگ ہے، اسی وجہ سے ہے کہ ان کا پروگرام باقی پروگرام سے تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے، لوگوں کا ٹرسٹ بھی ہے اور لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کام کس طرح سے کرتے ہیں، لیکن جب وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ انفارمیشن کسی سے بھی شیئر نہیں کرتے، وہ اپنے خاندان سے بھی شیئر نہیں کرتے، وہ اور ان کی ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی بات کہی گئی ہے کسی بنا پر ہی کہی گئی، ایسے ہی لاجیکلی تو کوئی بات نہیں کہی جاتی، پھر آپ سب جانتے ہیں کہ اتنا ان کا نام ہے، اتنی کریڈیبلٹی، تو کیسے وہ کوئی ایسی بات کہتے ہیں کہ جس کا کوئی جواز نہیں ہے، جس کے پیچھے کوئی حقائق یا کوئی ریالٹی نہیں ہے، تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ بالکل، آپ کا مزاج بھی ایسے دھیما مزاج ہے، اور بڑے پیار سے کسی سے بات کرنا یا کسی کا مذاق نہ بنانا، یہ آپ کا ایک آپ کی نیچر ہے۔ اقرار بھائی بھی سیم ایسے ہی ہیں، لیکن کچھ لوگ عجیب سے الفاظ یوز کر رہے ہیں، خاص طور پر بڑھا چڑھا کے مسخرہ پن، اس طرح کے الفاظ یوز کرنا، اور بات اس میں کہ ڈیفینڈ بھی کرنا اور مذاق بھی بنانا، اس حوالے سے کچھ بات کرنا چاہیے گی کہ ایسا کرنے والوں کو یا کر کیوں رہے ہیں، کیا حاصل کیا ہو رہا ہے کرنے سے؟ یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ حاصل کیا ہو رہا ہے، آپ اپنی بات کریں، آپ کو پورا حق ہے، آپ تنقید کر سکتے ہیں، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کو جو چیز نہیں پسند اس کے بارے میں اپنی رائے دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے الفاظ کا چناؤ، اس کے لیے آپ جو گفتگو کر رہے ہیں، کسی کو نیچا دکھانا، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سٹک ہو جائیں اپنے اسٹانس کے ساتھ، اپنے پوائنٹ کے ساتھ، لیکن دوسرے کو غلط کہہ کے اس کی تصدیق کر کے نہیں، آپ پروو کریں اپنے پوائنٹس کو، آپ کو دوسرے کی پوائنٹ سمجھ نہیں آتی، اختلاف کریں، تنقید کریں، آپ میرے بھائی ہیں، اکثر چیزوں پر میں آپ سے بھی اختلاف کرتی ہوں، پولیٹیکل چیزیں ہوتی ہیں جس پر ہم بحث بھی کر لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار اگر تہذیب کے دائرے میں رہے تو حارث کتنی اچھی بات ہے نا۔ بالکل ایسے میں جو کوئی لوگ بھی ایسا کرتے ہیں، مجھے قطعاً وہ چیز نہ سمجھ آتی ہے، نہ پسند آتی ہے، نہ ہمارے معاشرے روایات کے مطابق ہے، تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ آپ اپنی بات کو بہتر انداز میں آگے پہنچانے کے بعد ایک ذمہ داری بھی پوری کرتے ہیں کہ آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں، فالو کرتے ہیں، تو وہ ایک بڑی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر آ جاتی ہے۔ اور آپ آخر میں کیا کہنا چاہیں گے اس کیس کے حوالے سے؟ کیس آپ کو آگے کیا نظر آ رہا ہے؟ بچی گھر جائے گی، یا اب تو اوبیسلی جو نکاح بھی ہے وہ متنازع قرار دے دیا ٹرائل کورٹ میں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ بچی اگر واپس آتی بھی ہے تو سب سے پہلے وہ شیلٹر ہوم میں جائے گی، تو یہ لوگ آپ کو لگ رہا ہے کہ بری طرح پھنس چکے ہوئے ہیں، شبیر، یہ ظہیر کی فیملی کے جتنے جھوٹ انہوں نے بولے ہیں، اب وہ جھوٹ ان کے آگے آ رہے ہیں، وہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں، تو وہ پھنستے جا رہے ہیں مزید۔ جب سے میں نے کیس کو فالو کیا ہے، ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ چونکہ اب جو نکاح 18 سال حد ہے سندھ میں، بالکل، اور 16 سال حد ہے پنجاب میں، اور یہ صرف ہماری لوئر کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ نہیں، اس میں فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے بھی شامل ہیں۔ میں قانونی بات کر رہی ہوں، یہ میری اپنی رائے نہیں ہے، اس کے مطابق ابھی اس نکاح کی حیثیت کوئی نہیں رہی۔ اس کے بعد اصولی طور پر بچی کو اس وقت تک شیلٹر ہوم بھیج دینا چاہیے، یہ وہی بات ہے، میں قانونی نقطہ بتا رہی ہوں آپ کو، جو نہیں ہوا۔ پھر اس میں جو دفعات شامل ہو گئی ہیں، آپ نے وہ بھی فالو کیا ہوگا کہ وہ اغوا کی اور جنسی زیادتی کی شامل ہے، جس کی وجہ سے کافی زیادہ ایک برڈن ظہیر کے اوپر بھی آ گیا ہے۔ دعا کے میں انٹرویوز دیکھتی ہوں، دعا جس طرح اپنے والدین کے بارے میں بات کرتی ہے، تو بچی ہے وہ، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ جو لوگ ہیں، چلے وہ تو بچی ہے، ان سب کو بھی ان کو سمجھانا چاہیے۔ اس میں ظہیر کی والدہ کو بھی اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے۔ اصولی طور پر تو جب بچی پہلی بار ان سے ملی یا آئی تبھی رابطہ کر لینا چاہیے تھا۔ بہت شکریہ فرحت آپ کا۔ بالکل جی، آپ نے فرح اقرار صاحبہ کی گفتگو سنی، اس کیس پر ان کا موقف جانا، اور ساتھ ہی ساتھ اقرار بھائی جو کہ اب اس کیس پر بات کر رہے ہیں، اس حوالے سے انہوں نے بات کی کہ ایسی کیا حقائق اور ایسی کیا چیزیں تھیں کہ جو ان کے سامنے آئی، تو انہوں نے کھل کر سامنے آئے ہیں۔ بقول ان کے اوبویسلی کچھ ایسے حقائق یا کچھ ایسی تفصیلات ان کے پاس ہوں گی جو ایک دم وہ سوشل میڈیا پر آ کے اپنے یوٹیوب چینل پر آ کر بتا رہے ہیں۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے اس کیس پہ۔ اور آج کے حوالے سے کچھ ایک اہم یہ بھی خبر ہے کہ 14 جولائی تھی، آج لاہور ہائی کورٹ سے اس کی ضمانت منسوخ ہو گئی ہوئی تھی، تو کراچی پہنچ کر ظہیر نے فی الحال ضمانت کروا لی ہے۔ آگے کیس کو کیا ہوگا، کب یہ ختم ہوگا، 2-2.5 ماہ تو ہو گئے ہیں، اور امید ہے کہ کیس جلد از جلد ختم ہو اور قانون کے مطابق اس کیس کو مکمل بائنڈ کیا جائے۔ بچی جس طرح بتا رہی ہے اس طرح کہ قانون کے مطابق اس وقت بچی کو شیلٹر ہوم میں ہونا چاہیے تھا، جو کہ اب تک نہیں ہے۔ بڑے لوز بال ہیں جو اسٹل ہمیں کیس میں نظر آ رہے ہیں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے میرا پاکستان۔ اللہ حافظ۔